بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالرحمن خان اور آپ کو ایئر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کیا پاکستان میں دہشت گردی کا سارا ملبہ بھارت اور افغانستان پر ڈال کر پاکستان کی فوج، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے سکتی ہے؟ کہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کا تعلق اور اس کی وجوہات محرومی، انسانی حقوق کی عدم فراہمی سے نہیں ہے؟ اور سب سے بڑھ کے دشمن تو پاکستان کو یقیناً توڑنا چاہتا ہے، مگر کیا پاکستان کی فوج پاکستان کو جوڑنا چاہتی ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ان تین بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک طویل پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں تمام پاکستانیوں کو ایک نیا نیریٹو بیچنے کی کوشش کی گئی۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری وہ ایک نانی پر ڈالی گئی ہے، اور نانی کون ہے؟ وہ بیسیکلی بھارت ہے۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ جو جعفر ایکسپریس کا جتنا یہ حملہ تھا، دہشت گردی تھی، اس میں بھارت اور افغانستان ملوث تھے، اور صرف بھارت اور افغانستان نہیں تھے بلکہ انڈین میڈیا بھی باقاعدہ طور پر فیک پروپیگنڈے کے ذریعے دہشت گردی کو پاکستان میں سپورٹ کر رہا تھا۔ اور ایک نیا نیریٹو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ دہشت گردی کی جو اصل وجہ ہے بلوچستان میں، وہ احساس سے محرومی ہے، وہ غربت ہے، وہ انسانی حقوق کی عدم فراہمی ہے، وہ ریاست کی جانب سے ظلم اور جبر ہے، اور ڈیولپمنٹ کا نہ ہونا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ساری کی ساری وجوہات غلط ہیں، ان وجوہات کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات کہی گئی کہ جو مسنگ پرسن ہے، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، آلریڈی یہ ریزالو ہو چکا ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس میں مسنگ پرسنس ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ ایشو ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن وہاں ایسا پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور ایک تیسرا نیریٹو یہ بلڈ کیا گیا کہ جو وکٹم ہے اس کی آواز سنائی نہیں دی جا رہی، اس کی آواز کو کوئی کور نہیں کر رہا، یعنی کہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا نیریٹو نہیں جا رہا، بلکہ الٹا ناراض بلوچ کی اصطلاح استعمال کر کے ایک سمپتھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دہشت گردوں کے حق میں۔ یہ تھا جی ٹوٹل مقدمہ پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی حکومت کا، جو اپنے تئیں کوئی رسپانسبلٹی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی بات یہ نہیں ہے، ہم 100% فوج کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یار پاکستان میں افغانستان اور بھارت کی جانب سے دہشت گردی ہو رہی ہے، ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ دہشت گرد کیا کر رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے دہشت گردی کو ناکام بنانے کے لیے کیا کیا؟ آپ کا روڈ میپ کیا ہے؟ آپ کی پالیسی کیا ہے؟ آپ اس وقت بڑی بدقسمتی کے ساتھ، میں پچھلے ویلاگ میں بھی اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنا کام چھوڑ کے ریاست کے باقی سارے کام کرنے چلے ہیں، اور آپ کا فوکس آؤٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ نے پالیٹکس آپ نے کرنی ہے، حکومتیں آپ بنائیں گے، حکومتیں آپ گھر بھیجیں گے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے ماسٹرز آپ بن چکے ہوئے ہیں، فارن پالیسی آپ نے ڈکٹیٹ کرنی ہے، اکنامک پالیسی اس کو ایس آئی ایف سی کے ذریعے آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور رہی صحیح کثر ایگریکلچر، اس کی تباہی بھی آپ نے مچانی ہے گرین انیشیٹو کے تحت۔ تو جو کام دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسے ارسطو اور افلاطون ہیں جو ریاست کے سارے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں، تمام مرض کی جو دوا ہے وہ آپ کے پاس ہے، لیکن جو آپ کا مرض ہے وہ اس کی دوا جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب کسی نے تو رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرنی ہے، کسی نے تو فیلئر کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ یقیناً بلوچستان ایک ڈیفیکلٹ ایریا ہے، بڑا ڈیفیکلٹ آپریشن تھا، بڑی سٹرگل سے، بڑی کوشش سے ایس ایس جی کمانڈوز نے آپریشن کو کنڈکٹ کیا۔ آپ کے سٹارٹس کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، آپ کو خراج تحسین بھی پیش کر دیتے ہیں، بٹ پرابلم یہ ہے کہ دہشت گردی کی روٹ کاز کیا ہے؟
کیا صرف یہ کہہ دینا کہ جناب بھارت وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کو توڑ رہا ہے اور یا افغانستان، وہ کہتے ہیں کہ قلعے پہلے اندر سے فتح ہوتے ہیں اور پھر باہر سے فوجیں اٹیک کرتی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ ریزنز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، تو پرابلم کو سالو کیسے کریں گے؟ آپ کے نزدیک وہ کون سا شخص ہے، وہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنی جان کو کسی مقصد کے لیے، کسی کاز کے لیے ضائع کر دیں گے اور خود کش بمبار بن جائیں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ موت ان کا انتظار کر رہی ہے؟ ہاں، وہ 10 لوگوں کو وہ مار کے جائیں گے لیکن وہ خود بھی مر جائیں گے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے۔ تو وہ کون سی ایسی نا امیدی اور مایوسی ہے جس کے اندر وہ اس قدر ان کا برین واش ہو جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا، اگر ریزنس ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ریزنس جاب اپرچونٹیز نہیں ہے، ریزنس جسٹس سسٹم نہیں ہے، ریزن ایکوالٹی نہیں ہے، تو پھر یہ جو نیشنل ایکشن پلان 20 نکات کا بنایا تھا، اس میں پھر کریکولم کے اوپر کیوں بحث کی گئی؟ اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر کیوں فوکس کیا گیا؟ اس میں جو مدرسہ ریفارمز کی بات کیوں کی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں دہشت گردی کو کوئی آئیڈیولوجیکل سپورٹ ملتی ہے، کوئی نہ کوئی لاجک، کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ملتی ہے۔ اب جو دوسرا ایک اور پرابلم یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ بھائی جان، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو آغاز حقوق بلوچستان کے نام پہ ایک ڈرامہ ہے کہ ہر حکومت آتی ہے، وہ ایک پیکج اناؤنس کر دیتی ہے، جناب اتنے ارب روپیہ، اتنے ارب روپیہ ہم نے دے دی۔ وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سرداروں کی جیب میں جاتا ہے۔ جو سردار ناراض ہیں، وہ ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے، آج نیا لاڈلا سرفراز بگٹی وہ بن گیا ہے۔ تو پرابلم یہی ہے کہ 4 طرح کا بلوچستان ہے۔ ایک عام آدمی کا بلوچستان ہے جس کا اس اشرافیہ سے کوئی تعلق نہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ کا بلوچستان ہے جو سرفراز بگٹی کی شکل میں ہے، اور ایک ناراض بلوچوں کا ہے، اور وہ ابھی تک انہوں نے وائلنس نہیں کیا، وہ اختر مینگل، مری، بگٹی، یہ جو جتنے ٹرائب ہیں وہ ہیں، اور پھر وہ پی ایل اے وغیرہ ہیں۔ اب اگر بی ایل اے کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے تو کیا ساری کی ساری ریکروٹمنٹ انڈین آرمی کی ہے؟ کیا انڈین آرمی خود آ کے پاکستان کی سوائل پہ لڑ رہی ہے؟ انڈین میڈیا سے گلا ہو رہا ہے۔ او بھائی، انڈین میڈیا نے تو وہی کرنا ہے جو ان کا انٹرسٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹویٹر پہ بین لگایا ہوا ہے، آپ لوگ انٹرنیٹ سے چھڑا چھڑی کرتے ہیں، سورس آف انفارمیشن تو آپ نے سارا تباہ کیا ہوا ہے۔ فیک نیوز کا جواب پابندیاں نہیں ہوتا، پروپیگنڈے کا جواب سچ ہوتا ہے، اور سچ جب سامنے آتا ہے تو سچ کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو بھی وار آف کمیونیکیشن جو اسٹریٹجی ہے آپ کی، اس کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز باقاعدہ طور پر بتائی جا رہی ہے کہ جناب جو مسنگ پرسنس کا میٹر ہے وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وکٹم کی آواز نہیں جا رہی۔ اب یہ بھی ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ وکٹم کون ہے جی؟ بات یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان کے اندر جس طریقے سے گورنمنٹس بنائی جاتی ہیں، جس طریقے سے گورنمنٹس کو بٹھایا جاتا ہے، جس طریقے سے بلوچستان کی اسمبلی کام کرتی ہے، سینٹ کے الیکشن دیکھ لیجئے، اور پھر بلوچستان کے اندر جو ٹیررزم کی ویو ہے، جس طریقے سے وہاں پہ پنجابیوں کی نسل کشی کا ایلیمنٹ ہے، جس طریقے سے وہاں پنجاب کے خلاف ایک نفرت پیدا کی گئی ہے باقاعدہ طور پر، اس کا کیا جواب ہے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر جو پریس کانفرنس تھی، باڈی لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے، سوالات کن لوگوں کو کب موقع دیا گیا، کن صحافیوں کو کہ وہ سوال کر سکتے ہیں، ان کے سوالات کے اندر کتنی ڈیپتھ تھی، یہ بھی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور پھر یہ پریس کانفرنس آئی ایس پی آر کے آڈیٹوریم میں نہیں ہوئی، یہ پریس کانفرنس پی آئی ڈی میں غالباً ہوئی، اور اس میں وزیر داخلہ مسنگ تھے۔ تو وزیر داخلہ کی بھی کسی نے پرستش کرنی ہے، کسی نے پوچھنا ہے وزیر داخلہ سے کہ سرکار آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک ہی ایشو ہے کہ اگر آپ کسی ایک انسیڈنٹ کے اوپر ان سے پوچھیں کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے، انہوں نے کیا میئرز دیے تھے، انہوں نے دہشت گردی کو روکنے کے لیے کیا کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں آپ دشمن کی زبان بول رہے ہیں، اور یہ سب سے پہلے آپ پہ پی ٹی آئی کا ٹیگ لگائیں گے، اور پی ٹی آئی کا ٹیگ لگا کے آپ کو ملک دشمن قوتوں سے ملا دیں، جواب نہیں دیں گے، رسپانسبلٹی نہیں قبول کریں گے، ہمیشہ الٹا آپ کے اوپر ایک غداری کا، حب الوطنی کا ایک کوشچن آپ کے اوپر مارک کر دیں گے۔
تو مسئلہ یہاں پہ یہی ہے کہ جب تک فوج نے سیاست نہیں چھوڑنی، جب تک فوج نے خارجہ پالیسی نہیں چھوڑنی، جب تک فوج نے شریف اور زرداری خاندان کا کھیڑا نہیں چھوڑنا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، اور جب تک فوج نے یہ کاروبار نہیں چھوڑنا ریاست کے اندر، جب تک فوج نے زراعت کا پیچھا نہیں چھوڑنا، اور فوج نے وہ کام نہیں کرنا جو فوج کا اپنا کام ہے جس کے لیے اس کو تنخواہ ملتی ہے، یعنی یہ میں بھی کبھی کبھی سرپرائز ہوتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، فوج میں ایک ملٹری کور ہوتی ہے، میڈیکل کور ہوتی ہے، انجینئرنگ کور ہوتی ہے، کورز ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارے آپ حرف المولا بن جائیں ہر کام کے لیے اور اپنے کام پہ آپ کی توجہ ہی نہ ہو، فوکس ہی نہ ہو، آپ پوری دنیا کو بتانے کے لیے چلیں کہ کام کیسے ہوگا، ریاست کیسے فنکشن کرے گی، گورننس کیسے بہتر ہوگی، لیکن آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ لگے میں پی ٹی آئی کے پیچھے۔ ان کے سامنے رکھ دو نا جی، دو چیزیں ہیں کہ پچھلے 3 سال کے دوران جو 9 مئی ہے، فار ایگزامپل آپ 9 مئی کو ٹیسٹ کر لیجئے کہ 9 مئی بڑا واقعہ ہے یا جعفر ایکسپریس پر حملہ بڑا واقعہ ہے، یہ آپ کو کہیں گے کہ 9 مئی بڑا واقعہ۔ ان سے پوچھیے گا کہ انڈیا زیادہ بڑا دہشت گرد ہے، بڑا دشمن ہے یا تحریک انصاف؟ ٹھیک ہے جی، فتنہ الخوارج اور فساد فی الارض جو ہے وہ ان کے کاغذوں میں تحریک انصاف اور عمران خان۔ جب تک آپ دہشت گردی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، جب تک آپ روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، مرض کی تشخیص ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے، آپ سلوشن نہیں پا سکتے۔ یہ بلیم گیم جو ہے نا، یہ جو وکٹم بلیمنگ ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی قبول کرنے کی بجائے انڈیا بہت برا ہے، افغانستان بہت برا ہے، اور یار وہ تو بہت برے ہیں، یہ اپنی بات کرو کہ آپ کیسے اچھے ہو، آپ اپنی اچھائی پر فوکس کرو، اپنے آپ کے بارے میں بتاؤ۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کچھ آپریشنز کی بات کی گئی ہے، اور ایک چیز اور ہے کہ ہمیں تنقید اور تضحیق کے اندر ایک فرق ضرور کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی جو فوج ہے اس کے اس پولیٹیکل رول کو کوسچن کریں جو کانسٹیٹیوشن سے ابو ہے، لیکن ہمیں اس کا جو قربانیاں دینے والا رول ہے اس کو ہمیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ وہی فوج ہے جو شہادتیں بھی دیتی ہے، قربانیاں بھی دیتی ہے، اس کے جوان بھی دیتے ہیں۔ تو ہماری جو تنقید ہے وہ ان شہداء کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، ان کی قربانیوں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو چند اوپر بیٹھی ہوئی الیٹ ہے جو فیصلے کرتی ہے اور اس کے ان فیصلوں کو عوام بھگتتی۔ اب ایک لاجک، ایک آخری لاجک بھی آپ سن لیجئے کہ جناب بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ سارے کے سارے دہشت گرد عمران خان صاحب نے چھوڑ دیے تھے، ان کو رہا کر دیا تھا، اور جذبہ خیر سگالی کے تحت تو اب وہ دہشت گرد چلے گئے ملٹری کیمپس کے اندر، اور اب وہ دوبارہ سے آرگنائز ہو کر اٹیک کر رہے ہیں۔ بھائی ملبہ عمران خان پہ ڈال رہے ہو، یار باجوہ کو آپ نے بلایا، یار اپنے فیض کو پوچھا، جو ملٹری تھی وہ گونگی تھی، بہری تھی، سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر سکہ رائج الوقت ایک ہی نظام چلتا ہے اور وہ فوج کا چلتا ہے، اور فیصلے فوج کرتی ہے۔ یہاں پرائم منسٹر کی تو ویسی کوئی اوقات اور ویلیو نہیں ہوتی، تو کم سے کم یہ کہو کہ اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، اس وقت کا جو آرمی چیف تھا، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پالیسی تھی وہ فلاپ تھی، وہ فیل تھی، وہ نہل و نکمے لوگ تھے جن پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جن کی وجہ سے دہشت گردی پھر تو بات بھی بنتی ہے، یعنی گورنمنٹ پہ ملبہ ڈال دینا ہے۔ اگر آج کوئی کہے کہ شہباز شریف کی حکومت ہے کہ ہم مان لیں گے شہباز شریف کی حکومت؟ شہباز شریف تو ڈمی ہے، پپٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ تو یہ ملبہ انڈیا پر ڈالنے کے ساتھ ساتھ کچھ رسپانسبلٹی خود بھی لے لیں، افغانستان پہ بھی لے لیں۔ دشمن کا کام وار کرنا ہے، آپ کا کام ہے بچانا، آپ کا کام ہے اس دشمن کی تو اس کی تو جینز کے اندر ہوتا ہے کہ اس نے ڈسنا ہے سانپ نے، تو آپ نے اس سانپ سے بچنے کے لیے کیا کیا یہ آپ کو بتانا ہے۔ وہ تو ملک توڑنا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا آپ ملک بچانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل یار خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔